الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم وقال الله عز وجل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آج کا جو پروگرام ہمارا ہو رہا ہے اس کا موضوع ہے تقلید۔ اہل حدیث کا غیر اہل حدیث کے ساتھ اصول اور عقائد میں اختلاف ہے، اسی طرح فروعی مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ تو اصول اور عقائد کے بعد تقلید کا ایک مسئلہ ہے بنیادی اختلاف کا، جو کہ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث کا اختلاف ہے۔ اور تقلید کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کیا جائے تو پھر یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، پھر یہ عقیدے اور ایمان کا اختلاف ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ تقلید ہے، اور تقلید کے بارے میں ہم یہ بیان کریں گے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم تقلید کیوں نہیں کرتے، اہل حدیث کیا وجہ ہے کہ تقلید نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ ان کی تشریح آگے بیان میں آئے گی۔ تقلید کے سلسلے میں بحث کرنے سے پہلے تقلید کا تعارف کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عام بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، یہ کون سی چیز ہے جس میں اہل حدیث کا غیر اہل حدیث سے اختلاف ہے۔ تو تقلید کی 2 قسمیں ہیں، تقلید کی 2 بڑی قسمیں، ایک ہے تقلید شخصی اور دوسری ہے تقلید غیر شخصی۔ تقلید شخصی کہتے ہیں کسی ایک آدمی کی تقلید کرنا، یہ ہمارا اصل اختلاف ہے تقلید کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری ہے تقلید غیر شخصی، یعنی کسی ایک آدمی کی تقلید نہ کرنا، ہر کسی کی تقلید کرنا۔ چونکہ اس تقلید کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے اور اس تقلید کو ہمارے مخالفین بھی جائز نہیں سمجھتے، اس لیے اس پر تو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو تقلید ہے اس پر ڈیبیٹ کرنے کی، رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اصل اختلاف اصول و عقائد کے بعد تقلید شخصی۔ اب تقلید کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لغت کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، اور تقلید کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی کتابوں سے، کیونکہ کل یہ نہ کوئی کہہ دے کہ یہ زبیر علی زئی نے تقلید کی تعریف اپنی طرف سے بیان کر دی، یہ ہماری تعریف نہیں ہے۔ یہ مجھے دیں جی المعجم الوسیط، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الوسیط۔ یہ لغت کی کتاب ہے، یہ عربی کی ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے عربی میں، اور بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَقَلَّدَ فُلَانًا، اور فلاں آدمی کی تقلید کی، اتبعوا فیما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل، اس نے اتباع کی فلاں آدمی کی جو وہ کہتا ہے یا کرتا ہے بغیر
کسی حجت کے بغیر کسی دلیل کے. یہ دیکھ لیں، یہ جلد نمبر 2 ہے المعجم الوسیط کی، اور صفحہ ہے 754. اس صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور ہائی لائٹ کر دیا. اس عبارت میں لغت والے اہل لغت یہ بتاتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی آدمی کی بات کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا. یہ میرے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب ہے القاموس الوحید، یہ بھی لغت کی کتاب ہے. یہ تازہ چھپی ہے، یہ دیوبندیوں کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہے، اور ادارہ اسلامیات لاہور کراچی سے یہ چھپی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 1346 پر یہ 1346 صفحہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ قلد فلانا، تقلید کرنا، بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقل اتارنا، جیسے قلد القرد الانسان. آگے اس کا ترجمہ نہیں لکھا، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. جیسے کہ بندر نے انسان کی تقلید کی. دوسری جگہ لکھتے ہیں اسی صفحے پر، التقلید بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی، نقل سپردگی. یہ آپ دیکھ رہے بلا دلیل پیروی کو بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ تعریف یہ خود کرتے ہیں، یہ کسی اہل حدیث نے تعریف نہیں کی، یہ خود ان لوگوں کی تعریف ہے. لیکن یہ لوگ بڑی چالاکی کرتے ہیں، تقلید کرنے والے کبھی بھی اپنے عوام کو یہ تعریف نہیں بتائیں گے. تقلید کرنے والے لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لوگوں تقلید آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی غیر نبی کی، نبی کے علاوہ کسی امتی کی بات ماننا، یہ تقلید. کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بات تو پھر اس کے رد میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ انہیں جوتے ماریں گے، کہیں گے کہ تم ہم سے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کی اپنی بات منوانا چاہتے ہو. آج کا اس دور میں ہم جا رہے ہیں کہ تقلید کرنے والے لوگوں کو جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے یا خط لکھتا ہے، اخباروں میں ان کی یہ باتیں آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دلیل بتاؤ. یہ میرے پاس یہ اخبار مجھے یہ ایک اخبار ہے جس کا نام ہے ضرب مومن. یہ ضرب مومن کے نام سے ایک اخبار پاکستان میں چھپتا رہا، پتہ نہیں آج کل بھی چھپ رہا ہے کہ نہیں. بہرحال یہ میرے پاس پرانا اخبار موجود ہے، یہ طالبان کا. یہ اخبار ہے 15 اپریل 1999 کا، اور ہجری لحاظ سے 21 تا 27 ذی الحجہ 1419 ہجری کا یہ اخبار. اس میں لوگوں نے خط لکھے ہیں مفتی صاحب کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں، کسی اور زبان میں نہیں. آپ کے مسائل کا حل، لوگ سوال پوچھتے ہیں. یہ دیکھ، تو کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ یہاں پر مسبوق کے بارے میں، یعنی کوئی آدمی اگر مسجد میں جائے اور نماز کی 1 رکعت ہو گئی ہے یا 2 رکعتیں ہو گئی ہیں یا 3 ہو گئی ہیں رکعتیں، تو پھر وہ کیا کرے. سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لگا کے لکھا کہ آپ دلیل سے مطمئن کریں، آپ دلیل سے مطمئن کریں. دیکھیں آپ نے
اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ عوام کے لیے دلائل طلب کرنا جائز نہیں. یہ نیچے جواب لکھا ہے صاحب. اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ عوام کو علماء سے صرف مسئلہ پوچھنا چاہیے. مقلد کے لیے اپنے امام کا قول ہی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اس یعنی اخبار سے بھی ثابت ہوا کہ ان لوگوں کی عوام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل سے جواب دے، ثبوت اور دلیل سے بات. یہ تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم و ثبوت. یہ چونکہ حوالے ہیں سارے، ان حوالوں کو آپ سن لیں، غور کریں. بعض اوقات دھواں دھار تقریر کر کے قصے وغیرہ لوگ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے مسلم و ثبوت. یہ فقہ حنفی کے اصول کی کتاب ہے، حنفی اصول کی کتاب ہے، اصول فقہ کی، اور ان کے مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 289 پر 289 پر یہ لکھتے ہیں کہ فصل التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت. تقلید کہتے ہیں کسی غیر کے قول پر عمل کرنا بغیر دلیل کے. غیر سے مراد لیتے ہیں غیر نبی کے علاوہ باقی جتنی امتی ہے سب غیر. یہ عبارت ہے مسلم و ثبوت کی. آگے بھی لمبی بات ہے. آگے یہ لکھا ہے کہ حدیث ماننا، اجماع ماننا یہ تقلید نہیں ہے، اور ان پڑھ کا عالم سے جا کر مسئلہ پوچھنا یہ بھی تقلید نہیں ہے. اسی طرح یہ الفاظات ہیں. یہ ایک اردو حوالہ بھی سن. اس کتاب کا نام ہے الافاظات الیومیہ من الافادات القومیہ، اور اردو میں اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. جناب اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبندی علماء میں بڑی حیثیت والے ہیں، جنہیں دیوبندی حضرات حکیم الامت کہتے ہیں، یہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو ملتان سے چھپا ہوا ہے. یہ ادارہ ہے تالیفات اشرفیہ، اور آگے لکھا ہے بیرون بور گیٹ ملتان. اس کی یہ تیسری جلد ہے، جلد 100 میں. اس کے 159 صفحے پر یہ لکھا ہے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل. سمجھ آگے نہیں بات؟ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے امتی کا قول ماننا یہ تقلید کہلاتا ہے. آگے لکھا ہے عرض کیا کہ کیا اللہ اور رسول کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے. یہ دیکھ لیں، اس کو سیو کر لیں کیمرے پر، کہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے بات. اللہ رسول کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہوتی. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، انہی کی کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ انہی کے حوالے پیش کر رہے ہیں. یہ بریلوی حضرات کی کتاب ہے جاء الحق، مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے. جاء الحق کے نام سے یہ چھپی ہوئی ہے نعیمی کتب خانے سے گجرات سے، اور یہ مفتی صاحب بھی گجراتی تھی. اس کتاب کی پہلی جلد میں صفحہ 16 پر یہ عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. کہتے ہیں کہ مسلم الثبوت میں ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت. ترجمہ وہی جو اوپر بیان ہوا، ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تقلید عمل کرنا دوسرے کی بات پر بغیر دلیل کے. پھر آگے لکھتے ہیں مفتی احمد یار صاحب،
اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا، لہذا ہم حضور علیہ السلام کے امتی کہلائیں گے، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوی آدمی ہے، کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتب فقہ کے خلاف تھا، تو کوئی بھی نہ مانے، بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دے تو بھی قبول، اور اگر اپنے قیاس سے حکم دے تو بھی قبول ہوگا۔ یہ فرق ضرور یاد ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہ یہ بھی کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں۔ یہ تقلید کے حوالے ذرا میں تفصیل سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں عام طور پر چالاکی کی جاتی ہے۔ جو بھی اہل حدیث کے مخالف ہے، جو بھی گروپ ہے، چاہے کسی قسم کا بھی مقلد ہو، وہ تقلید کا مفہوم ہی بدلا دیتے ہیں۔ تقلید کا معنی بدلا کر پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بھی، کوئی کہتا ہے صحیح بخاری کو ماننا بھی تقلید ہے، کوئی کہتا ہے عالم سے مسئلہ پوچھنا بھی تقلید ہے، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں تقلید، خود انہوں نے اس کا رد کر رکھا۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب بریلوی جو ہے، یہ تو اہل حدیث نہیں تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تقلید ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، خود اپنے مولوی کے نزدیک بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جی شرح صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ یہ غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی ہیں، زندہ ہے اس وقت، اور یہ بھی اردو زبان میں۔ یہ عام حوالے اردو کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا۔ یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے۔ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو اسحاق نے کہا بلا دلیل قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا تقلید ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں تھوڑا سا 3-4 سطریں آگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف رجوع کرنا یا مجتہدین کے اجماع کی طرف رجوع کرنا یا عام آدمی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا یا قاضی کا گواہوں کے قول پر فیصلہ کرنا تقلید نہیں ہے۔ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے، اور تقلید بلا دلیل بات کو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لی، اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں۔ ہم ایک رسالہ شائع کرتے ہیں الحدیث کے نام سے، حضروں سے، اللہ کے فضل سے بہت تحقیقی رسالہ ہے وہ۔ اس رسالے میں میرا تحقیقی رسالہ دین میں تقلید کا مسئلہ وہ چھپا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار حوالے، میں نے بہت زیادہ حوالے جنہیں میں اب شمار نہیں کر سکتا، وہ دیے ہیں لغات کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، حنفیوں کی کتابوں سے، دیوبندیوں کی کتابوں سے، بریلویوں کی کتابوں سے، محدثین کی کتابوں سے، کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ اب اہل تقلید کیا چلاکی کرتے ہیں، اب وہ دیکھیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ یہ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، محمد تقی عثمانی صاحب، کراچی میں، نام سنا ہوگا پڑھے لکھے بھائیوں نے، دیوبندیوں میں بڑا مقام ہے، دیوبندیوں نے شیخ الاسلام بھی سنا۔ یہ کتاب لکھی ہے تقلید کو ثابت کرنے کی لیے،
کہ تقلید کرنی چاہیے۔ یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی، انہی کی چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تقلید کی جو تعریف بیان کرتے ہیں یہ بھی سنیں۔ یہ تعریف نہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے نہ اصول فقہ میں لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول مآخذ شریعت میں سے نہیں ہے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ یہ دلیل کا مطالبہ اپنی طرف سے بنا لیا، تو اس طریقے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے قول کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی، انہی کی چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تقلید کی جو تعریف بیان کرتے ہیں یہ بھی سنیں۔ یہ تعریف نہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے نہ اصول فقہ میں لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول مآخذ شریعت میں سے نہیں ہے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ یہ دلیل کا مطالبہ اپنی طرف سے بنا لیا، تو اس طریقے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے قول پر عمل کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی علماء نے لکھا ہے من غیر حجت ولا دلیل، نہ کوئی حجت اس کے پاس، کوئی دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے اندھا دھند پیروی کرے، یہ انہوں نے ترجمہ لکھا۔ اب یہ پوری کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ایک لطیفہ یہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، علیم قدیر ہے۔ اس نے اس آدمی کے اپنے قلم سے ایک بات لکھا لی جس سے یہ ساری کتاب ختم۔ یہ صفحہ نمبر 65 پر لکھا، یہ صفحہ نمبر 65 یہاں پر نشان لگا ہوا، ہائی لائٹ ہے۔ کہتا ہے تقلید کے بارے میں، تقلید شخصی، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی فتویٰ تھا۔ یہ تقلید جو ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ تو جب شریعت کا حکم نہیں ہے یہ تقلید، تو کتاب کے اوپر کیوں لکھا ہے تقلید کی شریعت سے؟ یہ تو کتاب اپنی کو خود ہی ختم کر دیا، اپنے ہاتھوں جو مذہبی خودکشی ہے اس کی عظیم مثال ہے۔ جب یہ شرعی حیثیت ہے ہی نہیں تو لکھنے کی کتاب کیا ضرورت، اور جب یہ شرعی حیثیت ہے تو اندر کیوں لکھتے ہو کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا؟ یہ ایک اور تسلیت ہے۔ یہ ادلہ کاملہ ایک کتاب ہے جو کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھی تھی، جس کا جواب دیا تھا محمد حسین بٹالوی صاحب۔ اب اس کتاب کو شائع کیا ہے دیوبندیوں نے، اس کی تشریح کر کے، تو اس کا نام رکھا ہے تسہیل ادلہ کاملہ۔ اندر وہ لکھا ہوا ہے، یہ کراچی قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، اور یہ مفتی سعید امن پالنپوری اور محمد امین پالنپوری جو استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے تشریح لکھی ہے۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 82 پر یہ مفتی حضرات تسہیل ادلہ کاملہ میں لکھتے ہیں، علماء سے مسائل پوچھنا پھر اس کی پیروی کرنا ہی تقلید ہے۔ علماء سے مسائل پوچھنا اور پھر ان کی پیروی کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ تقلید ہے۔ یہ تقلید ہے، مطلب ہے کہ اور تقلید کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ جو تعریف انہوں نے لکھی ہے یہ انہوں نے خود بنائی ہے، کیونکہ نہ تو یہ لغت کی کتابوں میں یہ تعریف ہے، نہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ تعریف ہے، اور نہ اس تعریف پر یہ لوگ خود عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں دیوبندی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بریلوی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ جب پوچھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اب حنفی نہیں رہا ہے۔ یہ اب مثلا یونس نعمانی سے مسئلہ پوچھنے والا آدمی، اب یہ دیوبندی آزاد کہیں کہ یہ یونس نعمانی کا مقلد ہے، یہ اب وہ حنفی نہیں رہا ہے، اب یہ یونس نعمانی کا مقلد ہے۔
طاہر القادری صاحب سے مسئلہ پوچھنے والا اب طاہری ہو گیا ہے، اب حنفی نہیں رہا ہے، طاہر القادری صاحب کا مقلد کوئی بھی نہیں کیا۔ جب مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے تو کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا کہ مخالفین کی ایک کمزور پوزیشن اپنی طرف سے گھڑ کر اس پر حملہ کرنا، یہ بزدلوں اور نامردوں کا کام۔ دلیر آدمی یہ نہیں کرتے۔ اگر وہ اہل حدیث پر رد کرنا چاہتے ہیں پہلے تقلید کی تعریف بیان کریں اپنی کتابوں سے، لغت کی کتابوں سے، پھر اس کا جو ہے ثبوت وہ پیش کریں۔ یہ ایک اور کتاب ہے، یہ جو حوالے تقلید پر تھے اس سلسلے میں یہ آخری حوالہ ہے، یہ ان لوگوں کی چالاکیوں کا۔ اس کا نام ہے شریعت و طریقت کا تلازم۔ ستریہ صاحب تبلیغی جماعت والے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کیونکہ تقلید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ فروعی مسائل فقہیہ میں غیر مجتہد کا مجتہد کے قول کو تسلیم کر لینا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اس اعتماد پر کہ اس مجتہد کے پاس دلیل ہے۔ یہ بھی دیکھ لیا آپ نے کہ مطالبہ نہ کرنا اور غیر مجتہد اور ایسی اس طرح یہ تعریف انہوں نے بنا لیا، حالانکہ یہ کوئی تعریف نہیں، نہ تو کتب لغت میں یہ تعریف ہے، نہ اصول فقہ میں، نہ حنفی بڑے علماء نے یہ تعریف کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ تقلید کی تعریف غلط کر کے اپنے عوام کو اہل حدیث سے متنفر کرتے ہیں۔ تقلید کی صحیح تعریف وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے لغت کی کتابوں سے بیان کر دی ہے، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے بغیر حجت کے کسی امتی کی بات مانو۔ سمجھا نہیں بات؟ کیا اس بات کو کوئی ہوش والا آدمی جیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب یہ تعریف سمجھ آ جائے تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس کو صحیح کہہ سکے۔ اب آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ تقلید شخصی کا دعویٰ کرنے والے، یہ تقلید شخصی سے بھی یہ نہیں مراد لیتے کہ کوئی ایک عالم جو زندہ ہے اس کو امام بنا کر اس کی تقلید کریں شخصی، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ 4 امام گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ اربعہ، 4 امام، ان میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا یہ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ یہ عملاً یہ کہتے ہیں، صاحب پوچھے تو بھی یہی کہتے ہیں، یعنی تقلید کرنے والے لوگ پاکستان یا ہندوستان میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے کونوں میں 4 اماموں میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا، بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل اس کی ہر بات ہر قول و فعل ماننا، یہ تقلید اور یہ واجب۔ اس کی میں ایک اور تشریح بیان کروں گا۔ پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا جو اصل ٹکراؤ ہے پاکستان میں وہ ان لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ لوگ اگرچہ بحث تو کرتے ہیں اہل حدیث سے تقلید مطلق پر، لیکن کرتے ہیں تقلید امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید کا یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، جو مرضی سنائیں۔ یہ جو میرے پاس ایک کتاب ہے ایضاح الادلہ، یہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے، یہ محمود الحسن دیوبندی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 276 پر جناب محمود الحسن دیوبندی صاحب یہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے اہل حدیث کے خلاف لکھی، یہ بٹالوی صاحب کے خلاف لکھی۔ لکھتے ہیں محمود الحسن صاحب، لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے۔ یہ بات دیکھیں، یہ عام اردو ہے، یعنی یہ عقل سے بھی دور بات ہے کہ کوئی آدمی ہمارے خلاف امام ابو حنیفہ کے قول کے علاوہ کوئی اور قول پیش کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک بس امام صاحب کا قول ہی اصل دلیل ہے فقہی مسائل۔ وہ بھی دے دیجیے۔ یہ دیکھیں،
اچھا ساتھی جن کی موبائل ہیں وہ سارے موبائل بند کریں، کسی کا موبائل یہاں نہ آنا۔ تقاریر شیخ الہند، یہ محمود الحسن صاحب کی تقریر ہے، اس میں صفحہ نمبر 24 پر وہ فرماتے ہیں کیونکہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوتا ہے۔ قول رسول اللہ یعنی مجتہد امام کی بات بھی رسول کی بات ہی ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یعنی امام کو وہ مقام دے رہے ہیں جو کہ رسول کا مقام۔ یہی محمود الحسن صاحب جنہوں نے ادلہ کاملہ بھی لکھی ہے اور اسی کی تشریح اضاء الادلہ ہے۔ محمود حسین بٹالوی صاحب جو اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے تقلید کرنے والے لوگوں سے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ سوال کرنا یہ ہمارا حق ہے، یہ کوئی غلط سوال تو نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز سوال تو نہیں ہے، اس میں کوئی ان کو گالی تو نہیں دی گئی، بس یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس تقلید کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ادلہ کاملہ میں صفحہ نمبر 78 پر یہ کہتے ہیں جی محمود الحسن صاحب آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، سمجھ آگئی کہ آپ ہم سے تقلید کی دلیل مانگتے ہیں کہ کیوں واجب ہے، آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و وجوب اتباع قرآنی کی سنت کے طالب ہیں۔ صاف دیکھیے اردو میں مارکیٹ میں ہوگی، آپ ہم سے کہتے ہیں تقلید کے واجب ہونے کی دلیل بیان کرو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہونے کی کیا دلیل ہے، یہ قرآن کی کیا دلیل ہے واجب ہونے کی؟ پھر آگے شرط لگاتے ہیں قرآن نہیں پیش کر سکتے، حدیث نہیں پیش کر سکتے، تو پھر کیا پیش کریں؟ قرآن اور حدیث ہم پیش نہ کریں تو پھر کیا پیش کریں؟ گرو کی گرنتھ پیش کریں، کیا پیش کریں؟ کچھ تو ہوش ہونی چاہیے، کچھ تو انصاف ہونا چاہیے۔ یہ تقلید نے ایسا آنکھوں پر اثر ڈالا، یہ جی حسین احمد ٹانڈوی صاحب، حسین احمد مدنی سے کے نام سے مشہور ہیں، دیوبندی انہیں بہت بڑا مقام دیتے ہیں، انہیں شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا جاتا ہے دیوبندی حلقے میں، یہ ان کی تقریر ترمذی ہے، یہ بھی ایک آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے۔ صفحہ نمبر 399 میں یہ تقریر ترمذی اردو ہے کتب خانہ مجیدیہ کی، اور صفحہ نمبر 399 یہ جو عبارت میں پڑھنے والا ہوں یہ دیکھ لیں، اس کو بھی یہ سیو کرتے جائیں۔ کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا، یہ قصہ سنیے، کسے کا پس منظر میں سنا دوں۔ پس منظر یہ ہے کہ اہل حدیث اور حنفی اور شافعی اور حنبلی یہ سارے مذاہب نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور مالکی حضرات جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے۔ اب ایک کسی جگہ میں ایک مالکی تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا، تو ایک دن اس کے 3 دوستوں نے، حنفی، شافعی اور حنبلی، 3 دوستوں نے کہا اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ 3 عالم حنفی، شافعی اور حنبلی مل کر ایک مالکی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ارسال کیوں کرتے ہو؟ ارسال کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ اس نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، دلیل ان سے جا کر پوچھوں، اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تو تقلید کیوں کرتا؟ تو وہ لوگ ساکت ہو گئے۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ صفحہ نمبر 399، اس سے پتا چلا کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو دلیل نہیں مانتا، اور اس کے لیے اس کے امام کی قبر پر جانا ضروری ہے، قبر پر جا کر مسئلہ پوچھے جواب آتا ہے یا نہیں، لیکن وہ قبر پر بھیج رہا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ کر امام مالک سے پوچھے۔ حالانکہ ہمارا یہ 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چاروں امام اور دوسرے جتنے بزرگ ہیں یہ قیامت کے دن بری ہوں گے،
وہ برات کا اعلان کریں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ ان اماموں نے لوگوں کو کہا ہو کہ ہماری تقلید کرو۔ میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے تقلید کرنے والے لوگوں کو کہ وہ صحیح سند کے ساتھ کسی ایک بڑے امام سے یہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میری تقلید کرو، قلدونی، میری تقلید کرو۔ میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ثابت کروں گا کہ وہ امام کہتے تھے لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو۔ تقلید کے بارے میں، تقلید نے لوگوں کو کس طرح قرآن اور حدیث سے ہٹایا ہے، اس پر قرآن اور حدیث سے میں رات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ان لوگوں کا شیشہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آئینہ۔ اب یہ میرے ہاتھ میں جاء الحق کتاب، یہ دیکھیں یہ ساری کتابیں، اصلی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی آدمی ناکام ہو گیا نا تو پھر تباہی اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جاء الحق مفتی احمد یار نعیمی بریلوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 91 کی عبارت یہ آپ کے سامنے میں پڑھنے والا ہوں، یہ ہائی لائٹ ہوئی۔ اس عبارت کو آپ غور سے سنیں، غور کریں کہ یہ تقلید کرنے والے لوگ کتنے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت پر چلائے۔ کہتا ہے کسی نے اعتراض کیا نا کہ تم نے جو حدیث پیش کی ہے بریلیو تمہاری حدیث ضعیف ہے، کسی اہل حدیث نے اعتراض کر لیا، تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار صاحب کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر 91 جلد نمبر 2 جاء الحق۔ اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں، اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں، ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ احادیث یا آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے۔ سمجھ آئی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں، یہ روایتیں، یہ ہماری دلیلیں نہیں ہیں، ہماری اصل دلیل امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ یہ تو فقہی مسائل جو فقہ حنفی ہے اس کے مسائل امام حنیفہ کے، ان کی تائید کے لیے ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا درجہ اوپر ہے، نیچے ہے آیات اور حدیث، یہ اب تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن حدیث کا درجہ اوپر ہو، پھر اس کی تائید اگر کسی امام نے کی تو پیش کرو۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 9 پر، یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 9 ہے، یہ عبارت بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ علمی مجلسوں کو غور اور ٹھنڈے دماغ سے سننا چاہیے۔ کہتے ہیں مفتی احمد یار صاحب صفحہ نمبر 9 پر جلد نمبر 2 جاء الحق کتابی، کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں، حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں، ان کی دلیل صرف قول امام، صرف امام ابو حنیفہ کا قول ان کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی فقہ میں عقیدہ اگر آئے گا نا حاضر ناظر اور نور بشار اور مشکل کشا، تو پھر کہیں گے نہیں تقلید جائز نہیں، ادھر امام صاحب کا قول بالکل نہیں مانے۔ ہمارے دیوبندی بھائی بھی پیچھے نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہی ہے۔ یہ جی ارشاد القاری الی صحیح البخاری، یہ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کراچی والے فوت ہو گئے ہیں۔ اسلام اخبار اور ضرب مومن کے اوپر ان کا نام لکھا آتا تھا۔ یہ ایچ ایم سعید کراچی کی چھپی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح، اس کے صفحہ نمبر 412 والی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں غرض یہ کہ یہ مسئلہ اب تک تشنہ تحقیق ہے، معاذا ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمہ اللہ تعالی کے مطابق ہی رہے گا۔
اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد۔ پتہ ہے ادلہ اربعہ کتنے؟ ادلہ اربعہ 4 دلیل کہتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد۔ یہ کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف امام کا قول ہی حجت ہوتا ہے، نہ قرآن حجت ہوتا ہے، نہ حدیث حجت ہوتی ہے، نہ اجماع حجت ہوتا ہے، نہ اجتہاد۔ کیسی جرأت! اسی کتاب میں 288 صفحے پر، صفحہ نمبر 288، اس پر یہی مفتی رشید احمد صاحب یہ کہتے ہیں ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے، یعنی مقلد کے لیے حدیث، قرآن حجت نہیں، صرف امام کا قول۔ ایک دفعہ محمود حسین بٹالوی صاحب نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ اہل حدیث عالم تھے محمود حسین بٹالوی صاحب، اللہ ان کی نیکیاں قبول کر رہے اور ان کی کوتاہیاں معاف کر رہے۔ وہ نانوتوی صاحب، محمد قاسم نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے، کمرہ انہوں نے بند کر لیا نانوتوی صاحب نے، اور بند کمرے میں دونوں بیٹھے۔ تو اب جو مدرسے کے طالب علم تھے نا، انہوں نے شوق سے کان لگائے دروازے کے ساتھ، دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کان لگانے والوں میں سے ایک محمود الحسن دیوبندی صاحب بھی، اسیر مالٹا جنہیں کہتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے والے آگے کہ کمرے میں ہوا کیا، بند کمرے میں ہوا کیا، کون سی باتیں ہوئیں ان دو عالموں کے درمیان، ایک اہل حدیث عالم اور ایک دیوبندی عالم۔ وہ بیان کیا، انہوں نے بیان کیا اس کتاب کے مصنف کے سامنے، سوانح قاسمی ہے یہ، اس کتاب کے مصنف ہے مناظر حسن گیلانی، دیوبندی تھے کٹر، مناظر حسن گیلانی، اور انہوں نے سوانح قاسمی کے نام سے ایک قاسم نانوتوی صاحب کی سیرت لکھی ہے 3 جلدوں میں، اور اس میں یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ دوسری اور تیسری جلد ہے، جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 22 پر وہ گفتگو انہوں نے نقل کی ہے جو نانوتوی صاحب اور بٹالوی صاحب کے درمیان ہے۔ لکھا ہے کہ یہ آپ کان لگا کر سن رہے ہیں، وہ دروازہ تو باندھے لیکن لکڑی کے دروازے نظر تو آتا ہے اس میں، اور سنی باتیں سن جاتی ہیں۔ نانوتوی صاحب کیا فرماتے ہیں جی بٹالوی صاحب سے؟ کہتے ہیں دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہوں، اس لیے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب در مختار نے یہ فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں ہوں۔ یعنی جب خاص موقع ہوا نا، جب 2 عالموں کا آپس میں بحث ہوئی تو فوراً جان چھڑائی ہے کہ میرے خلاف فتاوی شامی پیش نہیں کرنا، فتاوی علمگیری، صرف امام سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی بندہ، یہ دیوبندیوں کے جو فتاوی ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کوئی صفحہ نکالو فتاوی شامی کا نام لکھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ ڈر تھا کہ اس میں پھنس جاؤں گا، فتاوی شامی کدھر سے ثابت کروں؟ تو بہرحال سے ثابت یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے نزدیک صرف امام کا قول ہی حجت ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے تقلید کا ہے۔ رات تو بعد میں ہوگا، پہلے اس کو تشریح سمجھیں۔ یہ جی میرے پاس ایک اور کتاب ہے فتاوی رضویہ، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، بریلیوں کے جو بہت بڑے تھے اور ان کو پتہ نہیں بڑے بڑے القاب ہوتے تھے۔ یہ فتاوی رضویہ پرانا نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد، جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 381۔ یہ پروگرام ہمارا کافی لمبا چلے گا کیونکہ یہ علمی بات ہے اور اس میں حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے جی رسالہ اجل العالم ان الفتوى مطلقا على قول الامام، یہ رسالہ ان کا ہے یہ کہ فتویٰ صرف امام کے قول پر ہی ہوگا۔ یہ اسی فتاوی کے شروع میں
صفحہ نمبر 35 پر یہ فہرست میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، اس کو سیو کر لیں۔ بے نظیر تحقیقات سے اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہوگا، ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہے، ہوگا نہیں ہے، یعنی دوبارہ سن لیں، اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہے، یعنی یہ بھی صرف امام کے قول پر ہی فتوے کے قائل ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تقلید کی کچھ تعریفات تھی جو میں نے لغت سے، اصول فقہ سے، دیوبندیوں اور بریلویوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کرتے بلکہ صرف قول امام کی آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بے دلیل اندھا دھند پیروی کی قائل۔ اب وہ اس کا ہم رد کرتے ہیں، تو بھائیو ہم کیوں تقلید نہیں کرتے؟ یہ تقلید شخصی، کیونکہ اصل بات اختلاف ہی تقلید شخصی کا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تقلید مطلق کا اختلاف ہے نہیں، تقلید مطلق یہ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ تقلید سے قرآن کریم کی دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے۔ اب میں کچھ حوالے آپ کے سامنے تقلید کے اور رکھتا ہوں کہ یہ تقلید کرنے والے جو لوگ ہیں یہ تقلید کی وجہ سے کس طرح قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ یہ مجھے دیں گے اصول کرفی، کوئی دوسرا نہیں، یہ اصول کرفی ایک چھپا ہوا ہے، یہ ہمارے اہل حدیث میں نے شائع کیا ہے، تو اصل حوالہ میں دوسری کتاب سے پیش کروں گا، اگرچہ یہ فوٹو اسٹیٹ ہی ہے ان کی، لیکن وہ کل اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو جی کیوں اہل حدیث بھائیوں نے اس لیے شائع کیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تمہارے اصول کرفی میں لکھا کیا ہے، لیکن اب اصل کتاب جو ہے نا، یہ جو ان کی اہل تقلید کی چھپی ہوئی ہے، اس سے میں حوالہ آپ کے ساتھ اصول کرفی کا۔ کرفی ایک حنفی عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ الاصل، صفحہ نمبر 18 پر، اصول نمبر 29، الاصل ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النص۔ اصل بات یہ کہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہو، یعنی حنفی علماء کے خلاف ہو، اس کو منسوخ سمجھیں گے، اول ترجیح، یا اس کو ہم مرجوع قرار دیں گے، اس پر کسی اور کو ترجیح دیں گے۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن تُحْمَلَ التَّعْوِيلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيقِ، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی تعویل کی جائے، اس کا مطلب ہی بتا دیجیے۔ یہ اصول بنا دیا قرآن کریم کو رد کرنے کے لیے، بس کو یا منسوخ سمجھو یا مرجوع سمجھو یا تعویل۔ اچھا یہ بھی توہین میں ہے، سوالات انشاءاللہ بعد میں جواب۔ اچھا یہ بھی توہین میں سے ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربع، کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے۔ اچھا ایسا کریں، مجھے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اقوال پیش کیے نا، جب وہ کہتے ہیں کہ اصل دلیل امام کا قول ہے اور ہم حدیث تائید میں پیش کرتے ہیں اور آیت، یہ ساری تو نہیں ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے چند حوالے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ نور الانوار ہے، نور الانوار اصول فقہ کی کتاب، یہ جس بھائی کو شک و بات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی انشاءاللہ سی ڈی بھی ملے گی آپ کو، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 193 پر تقلید نے دیکھے انسان کی عقل کو کس طرح اندھا کر دیا۔ یہ صفحہ 193 ہے، اس میں یہ لکھا ہے لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا، کہتے ہیں کہ قرآن کی دو آیتیں جب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے تو دونوں گر جاتی ہیں، دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن سے ٹکرا جاتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن سے نہیں ٹکراتا، قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا، حدیث سے نہیں ٹکراتی۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جب دو آیتیں ٹکرا جائیں تو وہ ساقط ہو جاتی، گر جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ تقلید ہے؟ اسی پر ہی ان بھائیوں نے بحث نہیں، اسی پر ہی یہ رکے نہیں، یہ آپ دیکھیں گے
فتاوی قاضی خان کے نام سے فقہ حنفی کی کتاب، یہ قرآن کریم کی توہین، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب، یہ اس کی دوسری جلد ہے، آخرین ہے، اور صفحہ نمبر 365، یہ 365 صفحے پر یہ عبارت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، والذی رعف، اور جس آدمی کی نفسیر پھوٹ جائے، فلا یرقا دمہ، پس اس کا خون باندھ نہ ہو، فاراد ان یکتب بدمہ، پس وہ ارادہ کرے کہ وہ لکھے خون کے ساتھ، علی جبہتہ، اپنی پیشانی پر، شیئا من القرآن، قرآن میں سے کوئی چیز، قال ابو بکر اسقاف رحمہ اللہ یجوز، ابو بکر اسقاف حنفی جو بڑا عالم تھا، اس نے کہا جائز ہے، یعنی خون کے ساتھ ہو قرآن لکھنا پیشانی پر جائز ہے۔ وَيَقِيلَ لَوْ كَتَبَ بِالْبَوْلِ، کہا گیا اگر پیشاب کے ساتھ لکھے، قال لَوْ كَانَ فِي شِفَاء لَا بَأْسَ بِهِ، اس نے جواب دیا کہ اگر اس میں شفا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی پیشاب کے ساتھ اگر یہ اس کو پتا چلے کہ مجھے شفا مل جائے گی، خون بند ہو جائے گا، پیشاب کے ساتھ یہ قرآن لکھے تو کوئی حرج نہیں۔ کیسی توہین، یہ تقریر کی وجہ سے، یہ لوگ جو ہے تقریر کی وجہ سے اس طرح قرآن کریم کی توہین کے وہ مرتکب بنے ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ تقلید ہو حدیث کے خلاف، یہ صحیح بخاری ہے میرے پاس، دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے، یہ ساری صحیح بخاری ایک جلد ہے، اس کے جو نمبر لگے ہوئے یہ انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی نمبر۔ اس میں یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 7280، یہ 7280 نمبر ہے، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، صحیح بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کوئی انکار بھی کرے گا، کوئی ایسا بھی ہے جو انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں تقلید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات کو، حدیث کو اصل دلیل نہیں سمجھا جاتا، اصل دلیل امام کے قول کو سمجھا جاتا ہے، اور حدیث کو امام کے قول کی تائید کے لیے پیش کی جاتی ہے، تو یہ حدیث بھی تقلید پر رد کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی تقلید کراتی ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے 7307 نمبر صحیح بخاری، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينزل علم بعد ان آتاکم انتظام، اللہ تبارک و تعالی تمہیں علم دینے کے بعد اچانک علم کو نہیں چھین لے گا، اللہ علم کو اچانک نہیں ختم کرے گا، وَلَٰكِن يَنْتَزِعُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ علم کو ختم کرے گا علماء کو ختم کرنے کے ساتھ، علماء کی روح قبض کرنے کے ساتھ، بعلم، علم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں اگر علم کو ختم کرنا چاہے گا تو علماء کو اٹھا لے گا، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، تو پیچھے رہ جائیں گے جاہل لوگ، کون رہ جائیں گے؟ جاہل، یستفتون، ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، یستفتون، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فیفتون برائہم، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، قرآن حدیث سے نہیں، رائے سے فتویٰ دیں گے،
کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں فَيُفْتُونَ بِرَائِهِمْ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ لوگ رائے سے فتویٰ دینے والے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، تو تقلید کا یہ رد کرتی ہے یہ حدیث۔ چوتھی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ تقلید سے حدیث کی توہین ہوتی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں حوالے کچھ، اور یہ اور حوالہ سنے وہ اکثر اس کا حوالہ اکثر الفتاوی جلد نمبر 3، یہ مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب ہے اکثر الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 پر مفتی رشید احمد صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ بات تبرعاً لکھ دیے ورنہ رجوع الی الحدیث وظیفہ مقلد ہے، بڑی ذرا سخت اردو ہے، مراد یہ کہ حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ مقلد کا طریقہ نہیں ہے۔ آگے بھی لکھتے کیسا دیکھیں، کہتے ہیں رجوع الی الحدیث مقلد کا وظیفہ نہیں، صفحہ 55 پر وہ صفحہ 50 پر، یعنی حدیث کو کی طرف رجوع کرنا یہ مقلد کا طریقہ نہیں۔ کیسی تو ایک آدمی سے غلطی ہو جائے اللہ معاف کرے توبہ کرے آدمی، لیکن آدمی کہے کہ میں حدیث کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، کہ کیسی یہ عجیب بات ہے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے جال حق سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ روایتیں نہیں ہیں۔ حدیث کی توہین کا تقلید کی وجہ سے ایک بہت بڑی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ان میں سے کتاب میں آپ نے ساتھ لایا ہوا، ساری کتابیں لانا تو پھر وہ پتہ نہیں آپ کتنے حوالے رہ جائیں گے واللہ عالم انشاءاللہ۔ تو یہ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب یہ تاریخ کی کتاب ہے، جس میں کوئی 800 سال یا اس سے بھی زیادہ سال کے حالات لکھے۔ اس کی یہ جلد نمبر 7 اور 8 ہے۔ 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 40 پر ایک حنفی کے بارے میں لکھتے ہیں، نام ہے یوسف بن موسیٰ بن محمد الملتی الحلبی الحنفی، صاف حنفی، یہ دیکھیں صاف لکھا ہوا حنفی، اور یہ ہائی لائٹ والی جو جگہ ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ حنفی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، انہو کان یقول، یہ کہا کرتا تھا، یہ مولوی صاحب یہ کہتا تھا، من نظر فی کتاب البخاری تزندقا، جو آدمی صحیح بخاری کو دیکھتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ زندیق کافر کو بھی کہتے ہیں، بے دین کو بھی، ملحد کو بھی۔ وہ صحیح بخاری دیکھنے والا اس کے نزدیک کو بے دین ہو جاتا ہے۔ کیسا ظلم ہے، کیسی تو تقلید نے آنکھوں پر ایسی پٹیاں بھائیوں بنا دی ہیں، تقلید نے لوگوں کو ایسا کر دیا کہ اب صحیح بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں والی کتاب ہے، صحیح حدیثوں والی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پڑھنے والا ہے وہ بے دین اور ملحد ہو جاتا ہے۔ تقلید کی 5ویں جو دلیل ہے کہ ہم اہل حدیث تقلید کیوں نہیں کرتے، 5ویں وجہ یہ ہے کہ تقلید بدعت ہے۔ اچھا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو زبیر رضی اپنی طرف سے کہتا ہے، کدھر ہے بدعت؟ کس عالم نے تقلید کو بدعت کہا؟ یہ میرے ہاتھ میں حافظ ابن قیم کی اعلام الموقین ہے۔ یہ حافظ ابن قیم جو ہے 751 ہجری میں فوت ہوئی ہے، یعنی تقریباً آج سے 600 سال پہلے گزرے۔ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے۔ وہ کہتے ہیں حافظ ابن قیم وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُومِ عَلَى لِسَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بدعت یعنی تقلید کی بدعت یہ 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے، جس صدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی اپنی مبارک زبان سے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پیاری زبان کے ساتھ جس صدی کو برا قرار دیا، مذمت فرمائی آپ نے، اس صدی میں یہ تقلید کی بدعت ہے۔ مطلب یہ کہ تقلید بدعت ہے، یہ حافظ ابن قیم کی۔ یہ علامہ سیوطی الرد علی من اخرج الی الارض میں یہ لکھتے ہیں کہ وقال، یہ صفحہ نمبر 133، وقال فی کتابہ ابطال التقلید، یہ صحیح ابطال التقلید لیکن اس کو یعنی اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، وقال فی کتابہ ابطال التقلید،
کہ ابن حزم نے اپنی کتاب ابطال التقلید میں کہا انما حدث التقلید فی القرن الرابع، تقلید تو 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے. حدث پیدا ہو جانا، بدعت اسی سے مختصر کا لفظ بھی ہے. تو تقلید کی بدعت تو 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی. صحیح مسلم. یہ 2 علماء کی گواہیوں سے آپ کے سامنے میں نے یہ ثابت کیا کہ تقلید بدعت ہے. یہ تقلید شخصی جو ہے بدعت ہے. اب میرے ہاتھ میں صحیح مسلم. تقلید کا تو ہم قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں. قرآن اور صحیح بخاری تو آپ کو سنا چکا ہوں. اب صحیح مسلم کا حوالہ سنا. یہ صحیح مسلم بھی 1 جلد والی ہے. جو بھی صحیح مسلم کا نسخہ لے گے اس میں یہ مل جائے گی. یہ کتاب الجمعہ میں حدیث ہے. کتاب الجمعہ کا ایک باب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو تقلید بھی بدعت ہے، تقلید بھی گمراہی ہے. تقلید میں جب بدعت ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا گمراہی ہونا خود بخود ثابت ہو گیا. یہ صحیح مسلم سے ہم نے ثابت کر دیا کہ تقلید ہو بدعت. چھٹی دلیل تقلید کے نہ کرنے کی ہم نے کہ کیوں ہم نہیں کرتے، میں نے یہ بیان کی تھی کہ تقلید اجماع کے خلاف ہے. یہ حافظ ابن حزم کی کتاب ہے. یہ ابن حزم کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ النبذۃ الکافیہ فی احکام اصول الدین. اس میں صفحہ نمبر 71 پر یہ فرماتے ہیں کہ وقد صح اجماع جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم اولهم عن آخرهم واجماع جمیع التابعین اولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فياخذ كله. ترجمہ سنیں. کہتے ہیں کہ صحیح طور پر ثابت ہو گیا صحابہ کرام کا اجماع، ان کے اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی، اور تابعین کا اجماع بھی صحیح ثابت ہوا، ان کے اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی. وہ سارے منع کرتے ہیں، سارے منع خود رکے بھی اور منع بھی کیا کہ کسی ایک انسان کی طرف کوئی آدمی قصد کرے اور اس کے سارے اقوال قبول کر لے، کسی ایک انسان کے سارے اقوال قبول کر لے. اس سے انہوں نے منع کیا، سارے صحابہ نے، سارے تابعین. یہ اجماع ہے صحابہ و تابعین کا کہ تقلید نہ کی جائے. یہ موجود ہے. اسی طرح یہ ایک اور بڑے عالم ہیں امام ابن عبد البر، جامع بیان العلم و فضلی. یہ بھی ابن حزم کے دور کے یہ بڑے عالم ہیں. اس کتاب کی 2 جلدیں، اسی ایک جلد میں. اس میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 117 پر وہ کہتے ہیں قالوا والمقلد لا علم له ولم يختلف في ذلك. علماء نے کہا کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو بے علم ہو، جاہل ہو، اور اس میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ علماء کا اجماع ہے کہ تقلید ہو یہ جہالت ہے، بے علمی کا نام ہے. اور یہی بات حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں بھی لکھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 97 پر. اور اسی طرح حافظ ابن عبد البر کی بات سیوطی نے بھی نقل کی الرد علی من اخرج الی الارض پر. تو اس سے ثابت ہوا کہ تقلید اجماع کے بھی خلاف ہے. تقلید کے نہ کرنے کی 7ویں وجہ یہ ہے کہ تقلید صحابہ کرام کے اقوال کے بھی خلاف ہے. یہ لوگ جو تقلید کرتے ہیں یہ صحابہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت تو کرتے ہیں، صحابہ کی بھی کرتے ہیں. یہ جامع بیان العلم و فضل ابن عبد البر کی کتاب ہے. اس میں سے ایک صحیح روایت میں آپ کے سامنے تھا. یہ ایک عام والا ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم، بہت موسٹ امپارٹنٹ یہ دلیل. اس کو سارے بھائی یاد رکھیں. اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے سند کے ساتھ، حدثنا کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111. اور اس کے علاوہ یہ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ قول. اور اس قول کو امام دارقطنی وغیرہ صحیح قرار دیتے ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم. اگر عالم ہدایت پر بھی ہو تو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو. اس بات کو پھر غور کریں.
امام ابن عبد البر صحیح سند کے ساتھ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ جلیل القدر صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ اگر عالم سیدھے راستے پر بھی ہو، ہدایت پر بھی ہو، تقلید نہیں کرنی دین میں، فلا تقلدوا دینکم، دین میں اس کی تقلید نہ کرو. تو جو تقلید کرتے ہیں وہ صحابہ کے مخالف ہوئی کہ اس صحابی کی صحیح قول، صحابی کہتا ہے تقلید نہ کرو، یہ کہتے کرو. یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے، یہ حدیث کی السنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 10. اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے لا تقلدوا دینکم الرجال. آپ سمجھ آتی نا، لا نہ تقلدوا، تقلید کرو، دینکم الرجال، اپنے دین میں لوگوں کی. یعنی یہ صحابی بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دین میں تقلید نہ کرو، مردوں کی دین میں تقلید نہ کرو، دین میں تقلید نہ کرو. تو جو لوگ تقلید کرتے ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ تقلید قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، اجماع کے بھی خلاف، صحابہ کے بھی خلاف. تقلید جو ہے یہ اب آثار سلف کے بھی خلاف، اماموں کے بھی خلاف. یہ چند حوالے یہ آپ کے سامنے تھے. ایسا ہوا کہ ابراہیم نخعی کے سامنے کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے حدیث سے جواب دیا. کسی نے مقابلے میں سعید بن جبیر کا قول پیش کر دیا، تابعی کا. یہ امام ابن حزم الاحکام میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 293 پر یہ نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ ابراہیم نخعی نے کہا ما تصنع بحدیث سعید ابن جبیر ما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہونے کے بعد سعید بن جبیر کے قول کو کیا کرتا ہے؟ سعید بن جبیر کا قول کدھر چلے گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں سعید بن جبیر کا قول پیش کرتا ہے. یہ پیش ہو سکتا ہے؟ تقلید کی بنیاد ختم ہے. اسی طرح اسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ امام ابن حزم نے حکم بن عتیبہ تابعی سے، یہ بھی تابعی ہے صغیر، چھوٹے تابعی ہے، وہ بھی تابعی ہے چھوٹے، ان سے نقل کیا کہ فرماتے ہیں لیس احد من الناس الا وانت آخذ من قولی او تارک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کی بات کو ہم قبول بھی کر سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں سوائے نبی کے. نبی کی ہر بات قبول کرنی پڑے گی، نبی کی کوئی بات رد نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی وہ رد نہیں ہو سکتی، ہر بات قبول کرنی پڑے گی. اور رسول کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں پوری زمین پر جس کی ہر بات کو قبول کرے، اس کو پرکھیں گے. تو یہ تقلید کا رد ہے کہ نہیں؟ جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اماموں کی میں اقوال پیش کروں گا، تو اسی میں سے یہ ایک قول پیش کرتا ہوں جلیل القدر امام کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنو گا، 4 اماموں میں سے جن کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں. یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آداب الشافعی و مناقب. یہ امام ابن ابی حاتم رازی نے لکھی ہے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے، اور سند کے ساتھ کہتے ہیں حدثنا ابی سمیت حرملہ بن یحییٰ یقول قال شافعی. صحیح سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے صفحہ نمبر 51 پر نقل کرتے ہیں. امام شافعی کیا فرماتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. وَلَا تُقَلِّدُونِي، یہ دیکھیں سبد نشان لگا ہوا ہے، وَلَا تُقَلِّدُونِي، اور میری تقلید نہ کرو. اچھا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا صحیح سند کے ساتھ. وَلَا تُقَلِّدُونِي، انہوں نے فرمایا میری تقلید نہ کرو. اسی طرح یہ کتاب الام ہے امام شافعی کی، یہ مزنی کی روایت، اس میں صفحہ پہلے پر لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی نے اپنی تقلید سے بھی منع کیا اور دوسرے لوگوں کی تقلید سے بھی منع کیا. نہا عن تقلیدی و تقلید غیری، یہ امام شافعی نے اپنی تقلید سے منع کیا اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا. یہ مسائل بھی اچھا تاریخ میں
یہ جی میرے پاس کتاب ہے مسائل ابو داؤد، امام ابو داؤد نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات کی تھے، اس میں صفحہ نمبر 277 پر امام احمد بن حنبل سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں لا تقلد دینک احد من هؤلاء، ان میں سے کسی کی بھی دین میں تقلید نہ کرنا۔ اسی طرح یہ امام یحییٰ بن معین کی حدیث کی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ اپنی تاریخ کی کتاب میں امام ابو حنیفہ سے ذکر کرتے ہیں کہ امام سے فرماتے ہیں ویحک یا یعقوب، قاضی ابو یوسف خرابی ہو جائے، لا تکتب کل ما تسمع منی، ہر میری بات جو سنتا ہے اس کو نہ لکھا کر، فإنی قد ارى الرأي اليوم واترك غدا، میری آج ایک رائے ہوتی ہے کل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، وارى الرأي غدا واترك بعد غد، کل میری ایک رائے ہوتی ہے پرسوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آثار سلف کے بھی خلاف تقلید کی یہ اب 8 علامتیں ہم نے بیان کر دی، 2 رہ گئی، یعنی اس کی 9ویں وجہ یہ ہے کہ تقلید سے غلو پیدا ہوتا ہے۔ تقلید کرنے والے لوگ جو ہیں اپنے اماموں کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ فتاوی شامی ہے جس کے حاشیے پر در مختار چڑھی ہوئی ہے، یہ پہلی جلد صفحہ 38-39 پر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں گئے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازہ کھلا کر وہاں پر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی ہے، آدھا قرآن پڑھا ہے، دوسری رکعت ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں باقی آدھا قرآن پڑھا ہے دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر، اور پھر کہا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، قد غفرنا لک، ہم نے تجھے بخش دیا، وَلِمَنْ اتَّبَعَكَ مِمَّنْ كَانَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں تیری تقلید کرنے والے قیامت تک سب کو بخش دیا۔ ایسا غلو کیا جو اسی کتاب پر آگے یہ لکھا ہے کہ الا ان یحکم بمذہب عیسیٰ علیہ السلام، 42 پر کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہم ہی مذہب پر عمل کریں گے۔ اسی طرح اس میں یہ جو ہے مکتوبات امام ربانی کے نام سے کتاب ہے شیخ سرجنی کی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔ کیسا غلو کیا ان لوگوں نے اپنے اماموں کے بارے میں، یہ بات سرفراز سب تک نے بھی لکھی ہے، یہ جو گجرا والے نے نا دیوبندی حکم و ذکر بالجار، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ آگے تعویل کی کوشش کی کہ سے مراد یہ، تو ان لوگوں نے ایسا غلو کیا اپنے اماموں کا کہ ان کا درجہ نبی کے برابر کر دیا، اس لیے بلند کر دیا۔ 10ویں اور آخری وجہ جو یہ ہے مقلدین یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کرتے رہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے موجم البلدان یاقوت الحموی کی، تقریباً یہ 900 سال پہلے کتاب ہے۔ تو اس میں یہ اصفہان کے حالات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصفہان میں اس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، وقت فشل خراب ہو گیا حاضر وقت، اس زمانے میں تباہی ہو گئی اس شہر میں، وقبل اسے پہلے فی نوائی ہے ایک گرد بھی، لکثرت الفتن والتعصب بین الشافعیہ والحنفیہ، شافعی اور حنفیوں کے درمیان فتنے اور تعصب زیادہ ہوا، والحروب المتصلہ بین الحزبین، اور دونوں گروہوں کے درمیان حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، فکلما زار طائفہ نابت محلۃ الاخری، جس گروہ کو بھی فتح ہوتی تھی وہ دوسرے گروہ کے محلے کو لوٹ لیتا تھا، وہ حرکت جلا دیتا تھا، وہ خرابات خراب کر دیتا تھا، لا یاخذ فی ذلک الا ملازمہ، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی چیز۔ یہ حنفی اور شافعی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی لڑائیاں کرتے تھے، تاریخ میں موجود ہے، محلے لوٹتے قتل کرتے تھے۔ یہ دوسری بھی کتاب جو ہے نا الفائد البحیہ، ہاں جی، یہ پھر 2-3 حوالے اور نہیں پیش کر سکوں، تھوڑا بہت، ہاں جی، اچھا مجھے دینا اس کا موجب بلدان کا دوسرا والا، یہ بھی جلد نمبر 3 میں بھی موجب بلدان کی، یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ شافعی اور حنفیوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، وقعت بین الغروب، ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ ابن اسیر نے بھی اپنے الکامل میں لکھا اور البدایہ و النہایہ میں بھی، یہ البدایہ و النہایہ حافظ ابن کثیر کی کتاب تاریخ کی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ
آسمان میں بڑا فتنہ ہوا فقہاء کے درمیان مذاہب کی وجہ سے، وَقُتِلَ فِيهَا خَلْقٌ کثیر، بڑی مخلوق ماری گئی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ایک حنفی عالم جو ہے وہ کہتا ہے، یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے، تاریخ دمشق، یہ اس کا خلاصہ ہے، اصل کتاب میں موجود ہے، صحیح سمجھ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں شافیوں سے جزیہ لیتا، کافروں سے جو جزیہ لیتا۔ اچھا ایک شافی آدمی حنفی بن گیا نا، شافیوں کا ایک، یہ بڑا مولوی حنفیوں کا ہے، اس سے اس کا باپ پوچھتا ہے تو حنفی کیوں بن گیا؟ تو کہتا ہے اترغبون عن ان یکون فیکم رجل واحد مسلم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ سارے گھر میں ایک مسلمان ہو؟ الفوائد الباہیہ، عبداللہ لکھنوی صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ آخری حوالہ ہے، حوالے چونکہ بڑے زیادہ ہی حوالے تھے اور کوئی بات ہے ہی نہیں ہماری، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، البحر الرائق کے ابن الجیم کی، حنفیوں کی فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پر ایک حنفی بڑا عالم کہتا ہے کہ حنفی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کسی شافعی مذہب والے کو دے، ہاں ان کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، تنزیل منزل اہل کتاب، کیونکہ وہ اہل کتاب کے مقام پر ہے، یعنی یہودیوں کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے میں نے تقلید کے بارے میں 10 بڑے پوائنٹ، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، اصل کتابوں سے بیان کیا، قرآن کریم کی آیات، احادیث، اجماع، آثار صحابہ سے ثابت کر دیا کہ تقلید غلط کام ہے، ناجائز ہے، اس وجہ سے ہم تقلید نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہم تقلید کی مخالفت کرتے، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت کی طرف۔ ہمارے نزدیک اصل دلیل زبیر علی زئی کی بات نہیں ہے، امام بخاری کی بات نہیں ہے، کسی صحابی کی بات نہیں، اصل دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، قرآن کریم کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصل۔ اس کے بعد ہم ان کی تائید کے لیے صحابہ کے آثار بھی پیش کرتے ہیں، تابعین کے بھی۔ یہ ہے ہمارا اصل عقیدہ اور دعوت، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے جو بیان کیا ہے اس پر آپ غور کریں، ٹھنڈے دل سے، غصہ ٹوٹتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر ثابت رکھے، قدم رکھے، اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔